تو مخرج کے حوالے سے ہم لوگوں نے الف سے لے کر کے یا تک کا تلفظ دیکھ لیا تھا۔ رما عید قریب ہونے کی وجہ سے کئی لوگ عید قریب ہونے کی وجہ سے کئی لوگ عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں، تو کئی لوگ ریکارڈڈ فارم میں ویڈیوز کو دیکھیں گے، یعنی کہ کلاس کو دیکھیں گے۔ ایسا ریکویسٹ آیا ہے، تو ابھی ہم لوگ جتنے لوگ ابھی جوائن ہیں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو الف سے یا تک چلیے ہم لوگ پہلے مخرج کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر آگے جو پڑھایا گیا تھا اس کے ریلیٹڈ سوال کیا جائے گا۔ چلیں صاحبہ، آپ مائک کو آن کریں اور الف سے یا تک پہلے آپ تلفظ کو سنائیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم لوگ زبر لگا کر کے پڑھیں گے۔ صاحبہ فاطمہ، کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ جی چلیں مائک کو آن کریں آپ۔ صاحبہ آپ مائک کو آن کریں اور سنانا شروع کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے الف سے لے کر کے یا تک سنائیں، تلفظ دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم لوگ زبر کے حوالے سے دیکھیں گے۔ جی چلیں ایک شروع کریں۔ منٹ رو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، سا، جا، ہا، کھا، جا نہیں ہے، دال، وہ جیم ہے۔ جا۔ جیم جیم ہے، وہ ہیلو، جیم۔ جی جی جیم، اور کھینچ کے پڑھیے، ہا، جیم۔ جیم، ہا، بہت کھا، اچھے۔ دال، خا کو پھر سے، زال، خا کو پھر سے، خا۔ کھا، دال، زال، را، اور باریک پڑھیے، رال۔ دال، دال کے بعد اس کو دیکھیے، اس کو میں زال پڑھیے، اس کو زال۔ زال، زال۔ باریک، جو زبان کی جو نوک ہے اس کو سامنے والا جو دونوں دانت ہے اس کے کنارے سے ملائیں۔ زال، چلیے پھر سے، زال، زال۔ زال، اس کے بعد را،
جا زا، جا جا نہیں زا، جا زا، زا یہ بالکل صحیح پڑھا آپ نے. زا اس کے بعد ایسے سین سین نہیں، دونوں میں فرق ہے. سین سین اور جی شین. دیکھیے سین اس سے جو لفظ بنے گا سب، سیب، اس سے جو بنے گا شب، شیر. یہ جو شب ہے یہ شب کا مطلب ہو گیا رات. رات اب دونوں کو آپ سب پر دیں گی تب تو لکھا رہے گا اگر شب رات کے معنی میں اور پڑھیے گا اس کو سب، تب تو پھر اس جیم کی تو اہمیت ہی ختم. ہے جیم سرے سے خارج ہو جائے گا. سین کی جگہ پہ شین کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا سین ہو جائے گا. تو دونوں الگ الگ جی چیزیں ہیں، بہت زیادہ فرق ہے. صرف نقطے کا ہی فرق نہیں ہے، تلفظ میں بھی بہت زیادہ فرق ہے. جی چلیے پڑھیں. سین سین صاد دیکھیے پہلے اس کو پڑھیے. سین سب والا سین سین جی. اس کے بعد پڑھیے شین، سین شین، سین سین شین. سین اس کے بعد اب یہ کام کریں گے آپ، جب آپ سنا لیں گی تو کم سے کم ایسے 5 الفاظ ڈھونڈ کے لائیں گی فوراً. ابھی کلاس روم میں ہی آپ سے پھر پوچھا جائے گا جو دیکھیے یہ ش سے ہو جی یا پھر شین سے ہو. کم سے کم جی 5، زیادہ ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ لفظ جو جیسے کہ شعر ہے، شبنم ہے، اس کو بھی بولیں گی تو شین کی پریکٹس ہوگی اور دھیرے دھیرے کر کے نکلنا شروع ہو جائے گا جو صاف صاف ہے. چلیں آگے پڑھیں. جی صاد بالکل صحیح. زاد ضاد، تا ضاد، زاد داد ضاد. زاد دیکھیے اردو میں تو بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا ضاد میں اور ضا میں، لیکن عربی پڑھیے گا نا تو قرآن پڑھنے میں فرق آ جاتا ہے. اردو جی میں بہت زیادہ لفظوں کا فرق نہیں آئے گا، جیسے کہ شین سین کا جو فرق ہے وہ واضح طور پہ ہے. جیسے کہ سا اور سین اور صاد کا فرق آپ کو اردو میں زیادہ دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے. لیکن شین دیکھنے کو ملے گا. خا جو ہے اس میں ملتا ہے کھانا اور کھانا اور یہ کھانا. یہ کھانا مطلب کہ کھانے کی چیز غذا کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کھانا، کھانا مطلب گھر. فرق آئے گا. قاف اور کاف میں اردو میں فرق آتا ہے. اسی طریقے سے غین میں اور گاف میں فرق دیکھنے کو ملتا ہے. جی اردو میں بہت زیادہ فرق، جیسے کہ عربی میں ایک ایک حرف میں فرق ہے، اردو میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر صرف اردو اگر سیکھنا ہے تو بہت زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تلفظ کے معاملے میں صرف کچھ ہی کا دھیان رکھیے گا تو صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر جی قرآن کو صحیح پڑھنا ہے عربی کے حوالے سے اگر ہم لوگ تلفظ سیکھیں گے تو ایک ایک حرف کا مخرج بالکل الگ الگ ہے. سین الگ ہے، سا الگ ہے، شین الگ ہے، صاد الگ ہے. لیکن دیکھیے سب میں سا ہی کی آواز ہے، لیکن جی کسی میں ش ہے، سو ہے، سا ہے، سا ہے. کوئی باریک ہے، کوئی موٹا ہے. کسی میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے، کسی میں یہی سو موٹا ہو جا رہا ہے. تو عربی میں یہ فرق ہے لیکن اردو میں نہیں ہے. تو اگر نہیں عربی تو اب صحیح، سیکھ رہے ہیں تو عربی کے لیے بھی سیکھیں گے. ہاں تو ہم جیسے میں بتا رہا ہوں کہ عربی میں فرق بہت زیادہ پڑے گا لیکن اردو میں بہت زیادہ
فرق نہیں پڑتا ہے، میں صرف سمجھانے کے جی لیے بتا رہا ہوں. چلیں پڑھیں. شین کے بعد سین صاد ہوں، زاد ہوں، تا قا تا ہوں، زا عین غین غین. غین اب ایک کام کریے، آپ کہیں اگر نوٹ بک لے کے بیٹھی تو غین کو بھی لکھیے کہیں پہ، اور غین سے کم 5 الفاظ جو غین سے شروع ہوتا ہو یا غین پہ ختم ہوتا ہے یا جس میں غین آتا ہو، کم سے کم 5 الفاظ ابھی آپ ڈھونڈ کر کے غین سے اور اس کو ابھی کلاس روم میں آپ سنائیں گے تاکہ غین کا تلفظ اور واضح ہو سکے. شین ہو گیا اور غین ہو گیا. چلیں اس کے جی بعد فا ہوں، کاف ہوں. کاف دیکھیے دونوں کو الگ الگ پڑھیے. یہ ہے نقطہ والا قاف. جی الگ سے پڑھیں اس کو. قاف بالکل صحیح. اور اس کو بالکل خالی الگ سے کاف. کاف جیسے لام کاف بولتی ہیں، لام بالکل کوئی مشقت نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بس ایسی کاف. جی کاف لام میم نون واو حمزہ واو کے بعد یہ یہ واو حمزہ حمزہ زہ حمزہ زہ 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 ہم زہ. ابھی دیکھیے اس زا کو آپ نے کیسے پڑھا تھا؟ زا پڑھا تھا نا، بس وہی جی چیز ہے ہم زہ. اب دیکھیے یہاں پہ تو 3-4 بار کوشش کرنے کی وجہ سے زا نکل گیا تھا، لیکن دیکھیے اب یہی لفظ میں اگر آیا ہم زہ مل کر کے، جی 4 حرف کا یہ مجموعہ ہے. حمزہ جو ہے اس میں 4 حرف ہیں اور مل کے ایک لفظ بن رہا ہے، تو اب اس میں پریشانی ہو رہی. حمزہ حمزہ زہ 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 زہ. زہ زبان کی جو ہم نوک ہے نا، اس کو جی جو نیچے کا جو دانت ہے اس میں بھی جو زیادہ حصہ ہے وہ نیچے والے میں ٹچ ہوگا، ٹھیک ہے. ہوں اور جو اوپر کا جو حصہ ہے اس میں تھوڑا سا ٹچ ہوگا. دیکھیے اس کو میں نے 2 پلس سے انڈیکیٹ کیا ہے اور اس کو 1 پلس سے انڈیکیٹ کیا ہے. حمزہ حمزہ زہ زہ جہ نہیں. آپ جو آپ کی زبان ہے وہ دانت تک جا ہی نہیں رہی ہے، تالو میں جا رہا ہے. ہم جہ اب بول رہی ہیں. زبان جو تالو میں سٹ رہا ہے، زبان کو تالو میں نہ سٹا کر کے جو زبان کی نوک ہے اس کو سامنے کا جو دونوں دانت ہیں وہاں تک پہلے آپ لے تو جائیں. حمزہ زہ حمزہ زہ 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 جہ نہیں ہے. زہ دیکھیے آپ غور کیجیے جو بول رہی ہیں تالو میں سٹ رہا ہے کہ نہیں زبان. ہم جہ جو آپ بول رہی ہیں بولیے. زہ زبان تالو میں سٹ رہا ہے کہ نہیں؟ جی تالو میں نہیں سٹنا چاہیے. آپ اس زبان کو تالو میں نہ سٹا کر کے جو اس کی نوک ہے اس کو جو سامنے کا جو دونوں دانت ہے ہوں آپ اس میں سٹائیں نا. دیکھیے اس کے بعد دیکھیے کیسے نکلتا ہے حمزہ. حمزہ زہ 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 زہ. زہ زہ دیکھیے جیسے دونوں دانت کو سٹائیں پہلے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ہوں اس کے بعد جو زبان کی جو نوک ہے اس کو سٹائیں دونوں دانت کے بیچ میں. ہوں بولیں زہ زہ زہ. زہ کوشش کریں کہ تالو میں کہیں ٹچ ہی نہ ہو. زہ 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 حمزہ زہ زہ جہ نہیں زہ. زہ 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 ہوں زہ ہوں زہ حمزہ. حمزہ اب بالکل صحیح ہے. حمزہ کہاں پہ ابھی جو ز نکل رہا ہے آپ کا وہ زبان کہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے؟ آپ غور کریں اس پہ.
नोक जुबान की नोक को ना हाँ बीच में रख करके कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो जब बीच में रख रही हैं तो देखें दोनों दांत में टच हो रहा है कि नहीं, ऊपर और नीचे दोनों में। हम्म। नीचे वाले में थोड़ा ज़्यादा होता होगा, ऊपर वाले में कम होता जी। होगा। चलें फिर से बोलें। हमजा। बिल्कुल सही है। उसके बाद हमजा या या। ठीक है। और चलिए अब इसको बताएं आप। इधर देखें, क्या है ये? आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? एक मिनट। अब दिखाई दिया? नहीं। स्क्रीन, अच्छा एक मिनट, मैंने शेयर नहीं किया है। देखिए अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। अब हाँ, दिखाई अब देगा? दिखाई देने लगा। जी। जी, इसको पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? जिस क्या? क्या लिखा हुआ है? जबर। जा से है, ये भी है। जी। ज़बर होता कहाँ है? जबर ऊपर होता है ठीक किसी है। भी लफ्ज के। हाँ, किसी भी हर्फ के ऊपर होता है, लफ्ज़ के नहीं। हर्फ के, हाँ। हाँ, और जो ज़बर में आवाज़ कैसी निकलती है? आ आ के ही सब। हाँ, इसको आ कभी नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना? जी। हमेशा अ ही पढ़ना है इसको। तो चले कोई कोई मैं लफ्ज़ पूछता हूँ आपसे, आप बताएंगे। जैसे कि दाल के ऊपर ज़बर दे दिए तो पढ़िए इसको। दा। हिज्जे करके पढ़िए, दाल ज़बर दा। दाल जबर दा। हाँ, देखिए ऐसी बस ध्यान रखना है कि जो ज हो जा रहा है ना, तो ध्यान रख रही हैं तो फिर सुधार रही हैं उसको, बस ध्यान जी। देना है। अब इसको बोलिएगा। जे जे जबर जे जा। नहीं, जा पढ़ा है ना, अलिफ बा ता जा, सा। हाँ हाँ। अब जा जबर जा। कोशिश कीजिए ना कि तोड़ तोड़ के पढ़ें। देखिए जा ज़बर जा, 3 बार में करके पढ़िए, आसानी से। जा जा जबर जा। नहीं, जा हो जा रहा है, जा ज़बर जा। जा जबर जा। चलिए इसको पढ़िए, जिम को। जीम जबर जा। ध्यान देना है। नहीं, जीम जबर जा। जीम ज़बर जा। जीम जबर जा। हम्म, चलिए इसको पढ़िए, जाल को। जाल जाल जबर जा। फिर से पढ़िए, जाल बारीक है बिल्कुल। जाल जाल ज़बर जा। जाल जा। चलें आप माइक को ऑफ कर लें। चलें फरहीन साहिबा, माइक को ऑन करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेटवर्क ठीक है आपका? जी। चलें अलिफ से शुरू करें, ज़्यादा लोग तो हैं नहीं इसलिए हम लोग ज़्यादा वक्त देंगे, ज़्यादा वक्त भी मिल पाएगा, बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में करेंगे। चलें शुरू करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الف شیطان کو با بھی لگا لیجیے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کے بعد ہم لوگ پہلے اعوذ باللہ سیکھیں گے جب ابھی یہ تلفظ والا کام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نا. جی. چلیں پڑھیں تو آپ. الف با تا سا زیم زی ہا نہیں 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 ہا نہیں پھر سے. جیم جیم زیم جیم ہا زیم جیم زیم اس کے بعد ہا ہوں خا ہوں دال ہوں زا دال زال زا جال باریک پڑھنا ہے. را جیسے سا کو آپ نے پڑھا نا ویسے ہی زال کو بھی پڑھنا ہے. سا سا کو جیسے پڑھا سا ویسے ہی سا اور زال بالکل ایک ہے. یہ دونوں کا جو تلفظ ہے نا بالکل ایک ہے. جو زبان ہے زبان کی نوک کو اوپر والے اوپر کا یہ جو دونوں دانت ہے زبان کی نوک کو یہیں پہ سٹائیں گے. زا اور سا دونوں یہیں سے نکلے گا. را زا آواز آپ کی دھیمی آ رہی ہے. مائک کو آپ صحیح کریں یا تھوڑا زور سے بولیں آپ. جال زال جال زال جال زال جال زال جال جا نہیں زال ایک دم باریک بالکل باریک بالکل نرم. زال زال اس کے بعد را ہوں زا ہوں سین ہوں شین بہت اچھے. صاد ہوں دال ضاد جاد اور موٹا ضاد. جواد جاد نہیں ضاد جاد ضاد داد اس کے بعد تا اس کے بعد جاد جاد نہیں طا کے بعد ضا جا عین حلق سے غین عین کو حلق سے عین نکالیں. عین 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 محسوس کریں کہ گلے میں کچھ پھنس گیا ہے یا ایسے کبھی کف وغیرہ ہو جاتا ہے تو عین 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 غین ایک بار پھر سے عین کو عین پھر سے عین پھر سے عین آرام سے پھر سے عین 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 صحیح ہے. اس کے بعد غین فا قاف قاف آرام سے لام دونوں قاف میں فرق ہے. اردو اور عربی دونوں میں فرق پڑتا ہے. قاف اس کو پڑھیے. قاف ہاں غلط. یہ ہے قاف جی اور یہ ہے کاف. قاف پڑھیے قاف پڑھیے اس کو کیا لکھا ہوا ہے. کام آرام سے پڑھیے صاف صاف پڑھیے. کان ٹھیک. کان کام اور یہ کیا لکھا ہوا ہے.
پڑھیے قلم بالکل پڑھیے قلم قلم. قلم ہم، جوکر اس کو پڑھیے قاف 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 اور لام کاف بالکل قاف الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا. قاف قاف ہم، لام ہم، میم ہم، نون ہم، واو ہم، ہاء ہم، ہمزہ ہم. یہ یہ نہیں یا. یا ہم. یہ کس چیز کا نشان ہے؟ جبر پھر سے بولیے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. زبر ہم. چلیے سنائیے گا. جیم جیم کے اوپر زبر ڈالیں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جیم زبر ز 3 بار میں توڑ کر کے پڑھیے، ایک بار میں کوشش کیجیے گا، غلطی ہو جائے گی. جیم زبر جا. جیم زبر ج دیکھیے جیم زبر چلیے جیم زبر توڑنا ہے. دیکھیے جیم زبر، اس کے بعد پھر تب یہ بن جائے گا جا. تین بار میں کر کے پڑھنا ہے، ایک سانس میں پڑھیے گا، غلطی ہو جائے گی. چلو عریش. عریش ہاں یہ لوگ نہیں ہیں ابھی. ٹھیک ہے، آپ سنائیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر خا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر جا، دا. را زال جال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، زا زبر زا، طا زبر طا، زا زبر زا، عین زبر ا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا زبر یا. ٹھیک. اب زبر کے حوالے سے ہم لوگ لفظ کو دیکھیں گے. اگر لفظ کے اندر اگر زبر رہے گا تو کیسے پڑھیں گے؟
جیسے کہ واو دال عین. ابھی تو یہ الگ الگ ہے لیکن اس کو ملانا ہے. اب ایک لفظ بن گیا ہے ودعا. ودعا نہیں پڑھیں گے, جو کی جو آواز ہے وہ برقرار رہے گی. ودعا, واو زبر وا, دال زبر دا, ودا, عین زبر آ, ودعا. اسی طریقے سے دا. آبادا اس کو نہیں پڑھنا ہے, عبدا. اسی طریقے سے ہے کاف سین با. ابھی تو اس میں اعراب نہیں ہے یا کوئی حرکت نہیں ہے, لیکن اس میں اگر زبر کی حرکت کو ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا کسبا. کسبا اس کو نہیں پڑھنا ہے, کسبا. الفاظ کے حوالے سے کل ہم لوگ دیکھیں گے. ابھی زیر اور پیش کو بھی ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. جیسے کہ یہ ہو گیا زیر اور یہ ہو گیا پیش. تو زیر ہے تو ہمیشہ نیچے ہوگا, اور جو زیر کی جو آواز ہوتی ہے, زیر کی آواز میں ای ہوتی ہے. اے کبھی نہیں پڑھیں گے زیر کی آواز میں, یہ مجہول آواز ہے. حمزہ زیر اے, با زیر بے. اسی طریقے سے جو پیش ہے وہ پیش اوپر ہوگا, ہمیشہ کبھی بھی پیش اوپر ہی ہوگا, اور جو پیش کی آواز ہے اس میں او کی آواز آئے گی, نہ کہ او کی آواز. یہ جو او ہے یہ مجہول آواز ہے پیش کی, جو عام طور سے جو تجوید نہیں جانتے ہیں ان کی غلطیاں ہوتی ہیں. یہ زیر میں اور پیش میں خاص کر کے ہوتی ہے. اب جیسے کہ اردو میں ہے, اردو میں پیش کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے. کہیں پہ او کا استعمال ہوتا ہے اور کہیں پہ او کا بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے, معروف بھی اور مجہول بھی. اسی طریقے سے اردو میں جو زیر ہے اس کا بھی دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. ای میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اے میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ معروف اور مجہول دونوں آوازوں میں جو زیر ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی میں صرف معروف یعنی کہ ای جو زیر کی اصل آواز ہے, جو ای کی آواز استعمال ہوتا ہے, اور جو پیش ہے اس میں او کی آواز. حالانکہ اردو میں او اور او پیش کے لیے اور زیر کے لیے ای اور اے دونوں استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ بالکل سامنے کا بھی لفظ ہے, اسی زیر کو آپ لے لیجئے, زیر کے نیچے وہی زیر ہی ہے, تو یہ مجہول استعمال, یعنی اے کے آواز میں یہ زیر کا جو استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو پیش ہے, پیش میں بھی اگر زیر کو دیکھا جائے, جو پے میں جو لگا ہوا ہے زیر, وہ بھی مجہول ہی میں استعمال ہو رہا ہے, نہ کہ معروف میں. پیش بالکل سامنے کا الفاظ ہے, سامنے کے الفاظ سے بالکل یہ مثال دی گئی ہے تاکہ آسانی رہے کہ اردو میں کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور عربی میں کس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اردو میں کنفیوژن ہو, یا جو اس کا پروننشیشن ہے یا اچارن ہے وہ بدلے, کہیں پہ اے ہو اور کہیں پہ ای ہو, کہیں پہ او ہو تو کہیں پہ او ہو. لیکن عربی میں جو پیش ہے وہ ہمیشہ او کی آواز رہے گی پیش میں,
اور جو زیر ہے اس میں ای کی آواز رہے گی. اب جیسے پڑھنا ہے ہم لوگوں کو حمزہ زیر ای، اے کوئی بھی نہیں پڑھے گا. حمزہ زیر اے، با زیر بے، ایسے نہیں، یہ غلط ہے، یہ مجہول آواز ہے. عربی میں ہمیشہ ای کی آواز ہوتی ہے. حمزہ زیر ای، با زیر بی. سب لوگ ایک بار الف سے لے کر کے یا تک زیر کو اور پیش کو پریکٹس کریں گے. چلیں شروع کرتے ہیں. حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر دی. دیکھیے جو ہم آواز حرف ہیں، یعنی عین ممکن ہے کہ ان کی آواز اگر ایک بار میں پڑھی جائے، جیسے کہ ذا، ذا، ذال، ذاد، تقریباً ایک ہی جیسا آواز ہے. کہیں پہ باریک ہے اور کہیں پہ پر ہے، یعنی کہ موٹا ہے، کہیں پہ موٹا ہے کہیں پہ پتلا ہے. تو اس کو جب ہم لوگ ہجے کریں گے تو بالکل لفظ کو توڑ دیں گے. آرام آرام سے 3 بار میں ہم لوگ ہجے کریں گے. ذال زیر ذی، ذال کا تلفظ الگ ہو گیا، زیر کا الگ ہو گیا، اور پھر ذی. ذال زیر ذی. را زیر ری، اس میں آپ ایک بار میں بول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے جو زا ہے، دیکھو زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر دی، طا زیر تی، ظا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی. جو یا ہے اس کو دیکھیے یہ والا ی پڑھیں گے، ای نہیں. حمزہ زیر ای ہوتا ہے اور یا زیر ی. جو یا ہے وہی یا ہے. اب ہم لوگ پیش کے حوالے سے پڑھیں گے اسی میں. چلیں سب لوگ اب پیش کے حوالے سے پیش کو پڑھا جائے گا اور سب لوگ پیش کی مشق کریں گے. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو. اب یہ جو پیش ہے اس میں خیال رکھنا ہے، پیش کو پیش ہی بولنا ہے. پیس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جو نقطہ والا جو شین ہے، جسے عام طور سے بڑی شین کہا جاتا ہے، صرف پہچاننے کے لیے بتا رہے ہیں. اسے عام طور سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بڑی شین ہے، یعنی کہ جس شین کے اوپر نقطہ ہوتا ہے پیش اسی سے لکھا جاتا ہے. اور اس کا جو تلفظ ہے اس میں ش ہے آخر میں. تو یہ جو پیش ہے وہ پیش ہی رہے گا ہجے میں بھی. اس بات کا خیال رکھنا ہے جو پیش ہے وہ پیس نہ بنے، یعنی کہ اس طریقے سے. تو اس بات کا ہم لوگ خیال رکھیں گے کہ ہجے کرتے وقت ایک تو جو پیش ہم لوگ بولیں گے تو پیش ہی رہے گا، پیش نہیں ہونا چاہیے. اور جو پیش کی جو آواز ہے اس میں او کی آواز رہنی چاہیے، نہ کہ او کی آواز. چلیں دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو،
زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو. اس کو بالکل آرام سے پڑھیں گے. یہ شین پھر پیش اور پھر شو، سب کے آخر میں ش کی آواز آ رہی ہے. شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طا پیش تو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو. تو یہ تھا زیر اور پیش کے حوالے سے ہم نے حروف تہجی کا مشق کیا ہے. یعنی کہ زبر، اس سے پہلے کلاس میں ہم لوگ زبر کے حوالے سے پڑھے تھے، اور آج زیر اور پیش کے حوالے سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے. تو اگلے کلاس میں ہم لوگ اس کے الفاظ دیکھیں گے، یعنی کہ الفاظ کے حوالے سے مشق کریں گے. یعنی کہ اس میں زبر کے حوالے سے بھی الفاظ ہوں گے، زیر کے حوالے سے بھی ہوں گے، اور پیش کے حوالے سے بھی الفاظ ہوں گے اس میں. اور جب ہمارے سامنے حرف کے جگہ پہ جب الفاظ کے ساتھ اعراب لگا ہوگا، یا الفاظ کے اوپر جو حرکت ہوگی، یا الفاظ میں جو حرکت ہوگی، تو اس سے اور زیادہ کلیئرٹی ہم لوگوں کو ہوگی. تو ابھی صاحبہ کو ایک ہوم ورک دیا گیا تھا، بلکہ ہوم ورک نہیں بلکہ کلاس ورک ہی دیا گیا تھا کہ آپ شین سے اور غین سے کم 5 الفاظ بتائیں گی. تو کیا آپ نے الفاظ کو ڈھونڈ لیا ہے؟ جی. چلیں ٹھیک ہے، بتائیں کون کون سا الفاظ ہے. پہلے شین سے بتائیں گے آپ. سین سے ہے سلطان. اچھا، آپ نے سلطان بولا. جی. چلیے آگے بولیے. سامنے. سامنے. ٹھیک، اس کے بعد سچ. سچ. سڑک. سڑک. سلیمان. سلیمان. ایک چیز آپ یہاں پہ مسٹیک کر گئیں تلفظ میں، یعنی کہ جو پروننسیشن ہے. آپ کو کہا گیا تھا شین کے حوالے سے. آپ اس میں فرق نہیں کر پائیں کہ سین کون ہے اور شین کون ہے. نہیں، دونوں سے لکھی ہوں، سین سے بھی لکھی ہوں. اچھا، شین سے بھی لکھا آپ نے. جی. چلیں اب اسے بتائیں. شہر. کیا؟ شہر. ٹھیک ہے، شہر. شروعات. شروعات. شہرت. شہرت. شمار. کیا؟ شمار. ٹھیک، شمار. سما. شمع. ٹھیک. اور آپ اکیڈمیز کا نام چھوڑ دیں، شجر. وہ دھیان ہی میں نہیں آیا. ہاں تو بالکل یہ سامنے کی چیز ہے بھائی. شجر اکیڈمی پہ کلاس کرنے کے لیے آتے ہیں بالکل شین سے، وہ بھی ہے شجر یعنی کہ پیڑ.
درخت. پڑھیے تو آپ جو بولی ہیں. شجر شجر. شجر شجر. شجر شجر. شجر شجر. دیکھیے یہ والا شا ہے اس میں شبنم والا. جی شجر شجر شجر. شجر اس کے بعد شہر. شہر شمار. شمار شروعات. شروعات شہرت. شہرت شمع. سما. ٹھیک ہے. ابھی بالکل صاف نہیں نکل پا رہا ہے لیکن بالکل زیرو بھی نہیں ہے. اس کو زیرو نہیں کہا جا سکتا ہے. پریکٹس کرتے کرتے دھیرے دھیرے زبان کھل جائے گی تو صاف جی ادا ہونے لگے گا. یعنی آپ کو غین سے یہ بولا گیا تھا کہ ایسے الفاظ جس کا آئین غین. اور گائن نہیں صرف عین سے آپ دو بتائیں. دونوں سے بولے تھے. صرف غین سے ہم بولے تھے. یعنی غین سے بتائیں. آپ دونوں سے آپ نے ڈھونڈا ہے. بہت اچھی بات ہے. گائن سے غافل چلیے غافل. غریب. دیکھیے غریب نہیں ہوتا ہے. یہ غریب ہوتا ہے. غریب. اس کے بعد غزل. غزل. پوری خوبصورتی بگاڑ دی آپ. غزل. غزل غین بھی ہے اور اس میں زا بھی ہے. غزل. غزل. اس کے بعد گمان. گمان گمان گاف سے ہوتا ہے نا کہ غین سے. چلیں وہ قوس ہو گیا آپ کا. غیر. ہاں غیر ٹھیک ہے. غین سے غسل. ہاں غسل. ٹھیک. پڑھیے اس کو. غافل. ہوں. غزل. 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 غین نکالیے اس میں. غزل. ہوں. غریب. 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 ہوں. غیر. 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 غسل. ہوں. چلے فرحین صاحبہ آپ مائک آن کریں. بیچ میں آپ کا کنیکشن کٹ ہو گیا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری. اسکرین پر آپ کو کچھ الفاظ دکھ رہے ہیں جی جو آپ کی ہم جماعت نے آپ کے ساتھ یعنی کلاس کے ساتھ شیئر کیے ہیں. کیا آپ اس الفاظ کو پڑھیں گے کیونکہ شین میں اور غین میں آپ کو بھی تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. چلیں پڑھنے کی کوشش کریں. شجر. 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 شہر. شجر. شجر. شمار. ایسا کیسے کام چلے گا بھائی. کہیے گا شجر اکیڈمی میں پڑھتے ہیں یا سجر اکیڈمی میں پڑھتے ہیں. شجر. کون صحیح ہے. شجر. 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 دیکھیے یہ والا ش ہے ہندی میں ہے نا. شجر. 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 اس کے بعد شہر. اس کے بعد شمار. اس کے بعد شروعات. عین نکلنا چاہیے. شروعات. شروعات. اس کے بعد شہرت. سما. شین نکالیے. سما. سما. شمع. سما. سما. چلیے غین سے پڑھیے. غافل. غریب. پھر سے
غریب غریب اس کو کھینچیے. غریب غریب غریب. غزل غریب اس کے بعد غزل نہ 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 نہ. غزل کی غزل ساری خوبصورتی ختم ہو گئی, غزل بول دیا آپ تو. غزل 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 زل. زل یہ تلفظ غزل تلفظ بہت زیادہ میٹر کرے گا یہاں پہ. غین بھی دیکھیے حلق سے نکلے گا, اور زا بالکل صاف. اور اردو میں تو میٹر کرے گا ہی, عربی میں تو خیر کچھ پوچھنا ہی نہیں, لیکن اردو میں پکڑی جائیے گا. غزل 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 نہیں, پھر لکھیے. غزل یہ تشدید ہو جائے گا, تشدید ہے ہی نہیں ہے. غزل غزل. غزل غین زبر غا, غزل زے لام زبر زل, یا زا لام زبر زل ہے. غزل. اس کے بعد غزل 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 زل. غزل زا یہاں پہ بہت زیادہ میٹر کرے گا. جو زا یا اردو میں جس کو زے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرے گا. زل زل غزل 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 ایسی صنف ہے غزل جو کافی مقبول ہے, اور ہر طبقے میں, ہر لوگوں کے درمیان میں, چاہے بچے بوڑھے جوان, سب کے درمیان میں یہ مقبول ہے. اور اتنے مقبول لفظ کو اگر غلط بولا جائے تو سوچئے کیا امپریشن بنے گا. بالکل کوشش کیجئے صحیح بولنے کی. غزل 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 زل غزل غزل. غزل جو زبان کی جو نوک ہے وہ آپ دانت تک لائیے, تالو میں نہیں ٹھکائیے اس کو, تالو میں ٹچ نہیں کرنا. غزل 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 غزل. غزل غزل اب اس کو پریکٹس کریں گے. چلیں آگے پڑھیں. غیر 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 غسل غیر غیر غیر. غیر اس کے بعد غسل دیکھیے اب یہاں پہ پریکٹس کروایا جا رہا تھا غین کا, لیکن آپ پکڑی گئی ہیں زا میں. تو لفظ کا پریکٹس کرنے کا یہ ایک بینیفٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف اس حرف کا ہی پریکٹس نہیں ہوتا, اس کے ساتھ اس کے دائرے میں جتنے حرف موجود ہیں سب کا تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کل آپ کے لیے ہوم ورک رہا, الف سے لے کر کے جو یا تک ہے اس میں ہم لوگ زبر, زیر اور پیش تینوں لگا کر کے تو سنائیں گے ہی, یعنی کہ کلاس میں سنانا ہی ہے. ساتھ میں کم سے کم 10 ایسے الفاظ لانا ہے, جیسے کہ شین سے, صاد سے نہیں, شین سے, غین سے, قاف سے, کاف سے. اپنے اعتبار سے دیکھیں آپ لوگ کہ کس حرف میں آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے حرف نکالنے میں, حرف کو ادا کرنے میں, اور اس حرف کو آپ بالکل ایمانداری کے ساتھ کم سے کم 10 ورڈ یا 10 الفاظ لائیں اور اس کو کلاس میں سنائیں. کہ اس جب تک غلطی پہ کام نہیں کیجیے گا تب تک وہ سدھرے گا نہیں. تو جس کو جس حرف میں, جیسے کسی کو شین میں ہے, کسی کو قاف اور کاف میں جیسے کہ فرق نہیں کرنے آ رہا ہے, تو آپ قاف سے 10 الفاظ لے لیا اور پھر کاف سے لے لی, اور پھر اس کو آپ کلاس روم میں سنائیں گی. جیسے قلم اور کام دونوں میں فرق ہے, قمر اور قمر دونوں میں فرق ہے. ایک قمر کا مطلب چاند ہوگا, اور ایک قمر کا مطلب جو پارٹس آف باڈی ہے قمر, وہ اس کا وہ میننگ ہو جائے گا. تو دونوں کا آپ قمر نہیں بول سکتے ہیں, یا پھر دونوں کا آپ قمر نہیں بول سکتے ہیں. ایک قمر ہے اور ایک قمر ہے. ایک قمر کا مطلب چاند ہے, اور ایک کا مطلب پارٹس آف باڈی کا ایک حصہ ہے, وہ پارٹس آف باڈی ہے وہ. تو جس کو جس حرف میں پریشانی ہو رہی ہے یا ڈفرینس کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے, وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ
اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں گے، اپنی غلطی مانیں گے، اور اس سے کم 10 الفاظ آپ لوگوں کو ڈھونڈ کر لانا ہے. تھوڑا ایفرٹ ڈالنا پڑے گا. یہاں ہم لوگ تلفظ تو سیکھ ہی رہے ہیں حرف کے ساتھ، اور ساتھ میں کوشش کریں گے اپنے طرف سے بھی آپ کوشش کیجئے. یہاں پہ تو ہم کروائیں گے ہی، تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ، تاکہ جلدی سیکھ جائیں گے تو سب کا اس میں بھلائی ہے. تو آج کا کلاس کیسا رہا بھائی؟ چلیں جی چیٹ بہت اچھا. لکھ کر بتائیں سب لوگ کیسا رہا کلاس. تو اب ہم لوگ ملتے ہیں اپنے اگلے کلاس میں. تب تک بھائی کچھ ہی روزے بچ گئے ہیں، اچھے سے عبادت کریں اور اچھے سے پڑھیں بھی. جیسے عبادت کا ثواب 2 گنا ہے، ویسے انشاءاللہ تھوڑا سیکھنے کی کوشش کیجیے گا تو رمضان کی برکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور زیادہ سیکھ جائیں. روزہ رکھ کے پڑھنے کا بھی مزہ الگ ہے. جیسے روزہ رکھ کے آدمی شاپنگ جاتا ہے، اس کا الگ مزہ ہوتا ہے، ویسے ہی پڑھنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے. زندگی ہے بھائی، زندگی کو کھل کے جیا جائے، اور آتے رہے گا عید اور بقرعید، رمضان آتے رہیں گے. لیکن یہ جو اپورچونیٹیز ابھی آپ لوگوں کو ملا ہے تلفظ سیکھنے کا، یہ آگے ملے گا یا نہیں ملے گا یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے ابھی آپ یہ موقع ملا ہے تو کوشش کریں کہ سیکھ لیں. اور آپ لوگوں کے فرینڈس ہوں یا کوئی بھی بھائی بہن، یا گھر میں امی ہو، آنٹی ہوں، خالہ چچی جو بھی ہوں، وہ لوگ اگر سیکھنا چاہتی ہوں تو بالکل ان کا شجر اکیڈمی پہ استقبال ہے، خیر مقدم ہے. کسی کو بھی یہاں سے مایوس نہیں لوٹایا جائے گا. ہماری کوشش ہی یہی ہے، خاص کر خواتین کے لیے ہے، کہ زیادہ تر ان کو پریشانی ہوتی ہے. میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے ایز اے فیلڈ ورک، یعنی کہ بالکل زمینی حقیقت میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورتیں جو قرآن پڑھتی ہیں وہ کافی مجہول پڑھتی ہیں. پڑھتی تو وہ خوب ہیں، لیکن اب زیر کو اے پڑھتی ہیں، پیش کو او پڑھتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، یا تلفظ کی غلطی ہو. ابھی جو یہ بیچ ہے، خود میری اس میں آپ ہی پڑھتی ہیں، میرے بھانجے لوگ بھی اس میں پڑھتے ہیں، میری امی لوگ بھی یہاں گھر میں ہی رہتی ہیں، لیکن وہ لوگ بھی آن لائن دوسرے روم سے جوائن کرتی ہیں، پڑھتی ہیں وہ لوگ بھی. تو کوشش کیجیے کہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں بھی ایسے کوئی ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل جوائن کیجیے. سیکھنے کا ایک موقع ہے، ابھی وقت ہے میرے پاس تو ہم سکھا رہے ہیں. نیکسٹ بیچ کا ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ تلفظ کہیں شروع کریں گے یا وقت مل پائے گا شروع کرنے کا، کیونکہ مشغولیت زیادہ ہے اور وقت کم ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اس بیچ سے آپ لوگ فیضیاب اٹھائیں، فیضیاب ہوں، اور دوسروں کو بھی فیضیاب ہونے کا موقع فراہم کریں. چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے کلاس میں. تب تک آپ لوگ اچھے سے پڑھائی کریں، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.